يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وعن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمام كماله فما كانت إلا ساعة وإذا بهذا الحسين حسن قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتعذن أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتعذن أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذن أن أكون معكم تحت الكساء قال وله وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي والصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتعلم أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وأدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت سماء مبنية ولا أرض مضية ولا قمر منيرا ولا شمس منيرة ولا فلك يدور ولا بحر يدير ولا فلك يسير في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها الصلوات. فقال جبريل يا رب أتعدني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام
ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فرقا يدور ولا بحرا يدور ولا فلكا يرسي إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذن يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل ومعنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى الله. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا وذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيطان ومحبين إلا ونزل عليهم الرحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسيد وفاز شيطنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا وذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيطان محبين وفيه محموم إلا وفرج الله همه لهم آمين ولا مغموم إلا وكشف له غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك عشيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة الصلوات. بہت سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ میں جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ان سے میں التماس کروں گا کہ فرض اذا بیت چکا ہے اور دعا کا وقت ہے. خاص طور پہ جو بیمار ہیں جو حاجت مند ہیں اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو تھوڑا تھوڑا کر آگے آ جائیں گے. سید سجاد کو بہت پیچھے بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا. مولا اور آگے آئیں گے. سردار ثاقب صاحب میرے خیال آپ کو میری آواز آ رہی ہے اور بھی جتنے چہرے بیٹھے میں سب کو جانتا ہوں. اگر ناراض بیٹھے تو آپ کی مرضی اگر راضی بیٹھے ہیں تو آگے بھی آ جائیں مل کے بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہ چونکہ مجھے خطاب بھی دعائیہ کرنا ہے اور وقت دعا بھی ہے اور سب سے پہلے دعا یہ ہے میری آپ کے ساتھ مل کر کہ قبلہ کعبہ سرکار علامہ مطلوب حسین تقی صاحب جو کہ ہمارے دربار عالیہ سخی شاہ پیارہ کی جامع مسجد کے امام جمعہ بھی ہیں اور ہمارے خطیب بھی ہیں بہترین عالم دین بھی ہیں اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آج کی فرض اذا کے بانی بھی ہیں. تو قبلہ کعبہ کی گھر کی خیر و برکت کے لیے اپنے اپنے حاجات کی قبولیت کے لیے قبلہ علامہ مطلوب تقی صاحب کے جو فرزندان بیرون ملک بسلسلے روزگار گئے ہوئے ہیں ان کی رزق میں کامیابی کے لیے حفاظت کے لیے اور قبلہ علامہ مطلوب تقی صاحب کے زور بیان کے لیے سارے حضرات مل کے میرے ساتھ ایک دو نعرے لگا دیں. یہ نعرہ رسم نہیں ہے, یہ نعرہ کسی کی ضد میں بھی نہیں لگتا, یہ نعرہ کسی کی مخالفت میں بھی نہیں لگتا. یہ نعرہ جو افواج پاکستان کا فتح کا نشان بھی ہے. چونکہ میرے بعد ماشاءاللہ پڑھنے والے بہت سارے موجود ہیں. میری ایک شرعی مجبوری تھی, وعدہ کر بیٹھا ہوں حسین آباد قصر کامل محمد میں مجھے جا کے اسی امام کا شب تابوت برآمد کرا کے پھر انشاءاللہ واپس یہیں پہ آنا ہے اور امید ہے کہ میں آخری ذاکر سے پہلے واپس آ جاؤں گا آپ کے ساتھ شرکت کروں گا فرض اذا پہ. جو میرے بعد پڑھنے والے ہیں آپ جانتے ہیں سب کو, میرے مولا کے بڑے پیارے پیارے خطیب بھی ہیں. یہ اور بات ہے ممبر پہ کچھ نہیں کہتے, خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں. اور چونکہ یہاں کے مستقل خطیب اور ایسے ایسے مشکل وقت میں کام آتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں ان کی بانیان کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے. خطیب نوجوان مولانا عباس کاظمی صاحب میرے بعد پڑھیں گے, صغیر شاہ صاحب بھی ہیں, سارے ذاکرین ماشاءاللہ موجود ہیں اور سب اپنے اپنے وقت میں خطاب بھی کریں گے اور مولا کا جنازہ برآمد ہوگا, شرکت کر گیا. میں کوئی باقاعدہ آیت نہیں پڑھنا چاہیے, میں ایک شعر سے ابتدا کر رہا ہوں کیونکہ بیماروں کی شفا اس کی بھی دعا کرنا ہے کہ جہاں سارے مریض لا علاج ہو گئے, جہاں
سارے مریض لا علاج ہو جائیں، تو ان لا علاج مریضوں کے ورثہ کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے دوستوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ لاؤ بیمار کو عابد کے شفا خانے میں۔ جملہ تشریف فرما ہے، خوش قسمتی میری ابتدا انشاءاللہ جس بہترین انداز سے آپ کر رہے ہیں، اختتام تک اسی جذبے سے آپ نے مجلس سننی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تقسیم ہو گیا مجمع۔ کچھ مومنین آتے ہیں مولانا کے لیے، ذاکرین کے لیے، اور کچھ مومنین جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ آتے ہیں مولا کے لیے۔ اور آج کل کے دور میں یہ بات اگر انسان ذہن میں بٹھا لے کہ فرض اعظم پہ قبلہ تقی صاحب کوئی آئے یا نہ آئے، اس ذکر کے وارث پہلے سے آگے بیٹھا ہے، تو آنے والا کوئی خالی جھولی واپس جاتا ہی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بلینک چیک دے رہا ہوں میں چیلنج کے ساتھ، لاؤ بیمار کو عابد کے شفا خانے میں، کہتے جب سارا جہاں اس کی دوا کوئی نہیں۔ یہ وہ سید سجاد ہے، چونکہ قائد ملت جعفریہ سرکار آغا حمد الموسوی کے اعلان کے مطابق عالمی سطح پر 15 سے 25 محرم کل کا دن، آج شب ہے آخری، جو عشرہ منایا جا رہا ہے۔ یوں تو یکم محرم سے 8 ربیع الاول تک ایام اعزا ہے، اور ان ایام میں ہمیں نہ اپنا کوئی فاتحہ پڑھنا ہے، نہ اپنا کو غم منانا ہے، نہ اپنا کوئی احتجاج کرنا ہے۔ میری بات ذرا غور سے سنیے گا، اس لیے کہ قائد محترم فرماتے ہیں سرکار آقا احمد الموسوی کے حسین سے بڑا غم کوئی نہیں، عزاداری سے بڑا ثانیہ کوئی نہیں، کربلا سے بڑا ثانیہ کوئی نہیں، اور عزاداری سے بڑا پرامن احتجاج کوئی نہیں۔ لہٰذا ہم ان ایام میں فقط معصومین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ان کا پرسہ دیتے ہیں، فضائل بھی ان کے بیان کرتے ہیں، اور مصائب بھی ان کے بیان کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ لاؤ بیمار کو عابد کے شفا خانے میں، کہتے جب سارا جہاں اس کی دوا کوئی نہیں۔ یہ عزاداری وہ دوا ہے بزرگان محترم کہ جو ہر قسم کے لا علاج مرض کا بہترین علاج ہے۔ میں چونکہ پڑھنے والے سب آ گئے ہیں، تقریباً ایک ذاکر راستے میں وہ بھی پہنچ جائے گا، اور مجلس میں وقت ختم ہوگی انشاءاللہ برآمد ہوگا۔ جو رضاکار مختار سے اس کی موجود ہے، جو پولیس کے جوان افسران موجود ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار اس لیے ہیں کہ جو اللہ بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ چونکہ آپ بیدار ہو گئے ہیں، لہذا میں 4 مصروں میں اس خانواد عصمت کے بارے میں، اور خاص طور پہ آج کے امام کے بارے میں، چونکہ میرا یہ دستور بھی ہے اور عزاداری کا منشور بھی یہی ہے، اور ہم ذاکرین کو اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ جس معصوم کا ذکر ہو اسی کی بات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج میں 4 مصروں سے ابتدا کر رہا ہوں، اب دیکھوں گا کہ مجھے اس کے بعد اور کتنا پڑھنا ہے۔ قبلہ جانتے ہیں میری مجبوری کو، لیکن یہاں کوئی مجبوری نہیں چلا کرتی۔ اس دربار میں گھنٹوں کی بات منٹوں میں ہو سکتی ہے اگر خطیب منبر سلون سے خطابت کی بھیک مانگی جائے کہ مظلوم تھے مظلوم ہے مظلوم رہے ہیں، شاہ جی محروم تھے محروم ہے محروم رہے ہیں، اور کل چھینا تھا جن لوگوں نے سجاد کا بستر، آج اپنے ہی بستر کو لیے گھوم رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ نعرہ لگانے والا میرے ساتھ نہیں آیا، بحمداللہ عزاداروں میں سے بیٹھا ہوا ہے، اور آج کل دستور یہ ہے کہ میں آج ایک بہت بڑی مجلس میں کہہ رہا تھا کہ پہلی بات تو لوگ نعرہ نہیں مارتے، ٹینشن اتنی زیادہ ہے مجلس میں، جب بیٹھتے ہیں آگے نا اپنی پریشانی ذہن میں ہوتی ہیں، اپنے مسائل ذہن میں ہوتے ہیں، ٹینشنوں کا شکار بندہ پورے دن دفتر میں مار کھا کے، پورا دن کاروبار میں مصروف رہے گا، مجلس میں آگے بیٹھے گا، اوپر سے ٹینشن سوار ہوگی ذہن میں، تو خاک اس نے نعرہ مارنا ہے۔ لیکن یہاں آنے والے کو اپنی مشکل گھر چھوڑ کے آنی چاہیے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ مشکل کی ٹینشن وہ لے جس کا کوئی مشکل کشا نہ ہو۔ آپ کا اور میرا مشکل کشا ہے، آج مشکل کشا کے پوتے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس معصوم کے حوالے سے کم از کم 14 معجزات مجھے زبانی یاد ہیں، لیکن چونکہ دامن وقت اور حدت پیش نظر ہے، اور قبلہ کے موضوع میں میں کیا موضوع بیان کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ وہ سید سجاد ہے کہ جسے 9 محرم سے پہلے تک کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ عباس کون ہے، سجاد کا اتنا بڑا قد تھا آپ کے مولا،
اتنا خوبصورت جوان تھا. ایک مومن نے عزادار نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ آپ عشر بیمار کربلا کیوں مناتے ہیں؟ عشر بیمار کربلا مناتے کیوں ہیں؟ انہیں کون سا مرض لاحق تھا؟ ابتداء مجلس ہے، بڑے پیارے پیارے میرے مولا کے مداح بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پر ان کی حوصلہ افزائی کیا کیجئے جو بچے چھوٹے چھوٹے ممبر پہ آتے ہیں. ہم جب چھوٹے سے تھے ہمیں والد صاحب گود میں اٹھا کے ممبر پہ بٹھا دیتے تو 4 مصرے میں پڑھا کرتا تھا. ایک چھوٹا سا ذاکر سر ممبر آیا، گردوں سے چمکتا ہوا اختر آیا، مجلس میں یہی کہتے تھے بہم بچے مداح جناب علی اصغر آیا. یہ حضرت علی اصغر کے مداح مستقبل کے یہی انشاءاللہ معمار ہے ہمارے، جنہیں گھٹی میں نام ماؤں نے ناد علی پلائی ہو. بس عزادارو میں تھوڑا سا پرسہ دوں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا. کون سید سجاد کیا کہتے تھے؟ میرے مولا حسین سید سجاد. جو سوال مجھ پہ ہوا تھا اس کا جواب دوں گا، اور جواب اپنی کوئی منطق نہیں جھاڑوں گا میں، اس لیے کہ میرے روحانی استاد خطیب آل محمد تھے، اور وہ خطیب آل محمد جنہیں کسی بانی نے اشتہار میں نہیں لکھا خطیبہ. آپ جس کے ساتھ مرضی لکھ لیں، علامہ لکھ دیں، فہامہ لکھ دیں، شیخۃ الاسلام لکھ دیں، حجت الاسلام لکھ دیں، اللہ جو مرضی لکھ دیں. جسے شام کی ملکہ نے خطاب دیا تھا خطیب آل محمد، بزرگ بیٹھے ہو جانتے ہیں، سرکار علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب، انہوں نے بتایا تھا. جو ہم سے سوال ہو، ایک صحافی نے مجھ سے پوچھا، روزانہ خبریں جاتی ہیں، نوائے وقت پڑھا کریں، جنگ پڑھا کریں. نوائے وقت تو ماشاءاللہ آپ کی جو مجالس ہوتی ہیں وہ بھی خبریں دیتا ہے. اچھا جی، میں شکریہ ادا کروں گا نوائے وقت لوگوں کا. تو سوال یہ تھا کہ بیمار کربلا کیوں کہا جاتا ہے، کیا بیماری تھی؟ میں نے کہا کہ 9 محرم سے پہلے کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، پہچانتے ہی نہیں تھے ان میں سجاد کون ہے، عباس کون. اتنا بڑا قدم ہے. 9 محرم کے بعد کوئی ایسی بیماری آئی اللہ، اور وہ بیماری کیا تھی؟ اللہ اکبر. خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے، اور جب نام لے کے پڑھا جائے یہ دیانتداری ہوتی ہے. لوگ شاعری کرتے ہیں، آخر میں شاعر کا نام نہیں لیتے، جملے پڑھتے ہیں، خطبہ کے بڑے بڑے خطبہ کے بتاتے نہیں کس کا جملہ ہے. زیدی صاحب کہا کرتے تھے کہ یاد رکھو یہ سید سجاد دنیا کا بیمار نہیں تھا. سید سجاد کو بیماری کیا تھی؟ میرا جملہ نہیں. اب تو ذاکرین نے بند بھی لکھ دی ہیں. زیدی صاحب کہتے تھے کہ سید سجاد غیرت کا بیمار تھا. عزادارو میرا مولا حسین آقا سجاد کو کہتے کیا تھے؟ بچپن سے لے کے جوانی تک، مدینے سے لے کے کربلا تک، جہاں بھی سید سجاد کو بلایا تو جملہ یہ کہتے تھے، اے غیرت اللہ، اللہ کی غیرت سید سجاد. عزادارو اتنے معجزات ہیں میرے مولا کی، کتنے بیماروں کو شفا دی، کتنے پیدل پیدل حج کیے، کتنے محتاجوں کو میرے مولا نے اپنے دادا علی کی سنت ادا کر نوازا تھا، مال دنیا سے بھی نوازا تھا. بس عزادارو چونکہ دامن وقت پیش نظر ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. میرے بات پڑھنے والے آ رہے ہیں، لیکن ایک جملہ میں اس لیے کہوں گا کہ آپ بڑی تھوڑی دور سے آئے ہوں گے. ہاں عزادارو بہت ساری دعائیں ہیں، میں نے حدیث کیسے کے بعد سب کے لیے دعا کر دی، قبلہ کے لیے بھی کر دی. جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ تو بڑی قریب سے آئے ہوں نا. ایک بی بی شام سے آئی ہے، ایک بی بقیہ چھوڑ کے آئی ہے. سب چلے جاتے ہیں نا فرض اعضاء سے، وہ بیویاں نہیں جاتی ہیں. شام سے آنے والی بیوی بقیہ سے آنے والی بیوی سے کہتی ہیں کہ اماں جب مجلس ہو رہی تھی نا تو ذاکر نے میرے اکبر کا ذکر کیا. ایک نوجوان دہاڑے مار کے رو رہا تھا. اماں ایک بزرگ بیٹھے تھے، حسین کا نام آیا، وہ چیخ مار کے رونے لگے. یہ ساری باتیں کر رہی نا بیٹی ماں سے، پھر کہتی ہے کہ اماں یہ جو رو رہے تھے انہیں کسی نے تماچا نہیں مارا. یہ جو رو رہے تھے اماں انہیں کسی نے تماچا نہیں مارا. وہ بقیہ والی بیوی کہتی ہے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے، بیٹا انہیں کوئی کیوں مارتا؟ تیرے بھائی کے عزادار تھے، تیرے بھائی کو رو رہے تھے، تیرے بھائی پہ رونا جرم تو نہیں ہے نا؟ عزادارو شام والی بیوی وہ مسافر شام اپنے سر سے چادر ہٹا کے کہتی ہے اماں اگر حسین کو رونا جرم نہیں ہے، میرا سر آج تک خون سے رنگین کیوں ہے؟ شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش کی. عزادارو ہاں عزادارہ نے مدینہ کربلا، یہ غیرت اللہ کربلا آ گیا.
امام سجاد علیہ السلام. عزادارو میں مجلس ایک جملے پہ ختم کروں گا. قبلہ علامہ نقن اللہ مقامہ بہت بڑے مجتہد تھے لکھنؤ کے. ان سے میں نے جملہ مرکز امام بارگاہ اسلام آباد میں خود سنا تھا. وہ کہتے تھے یہ جملہ آپ غور سے لکھ لیں عزادارو, اور آن بھائی اگر MSO کا بینر بنائیں یہ جملہ ضرور لکھیے گا علامہ نقن کی طرف سے. وہ کہتے تھے کہ کربلا میں عزادارو زندہ رہنا بہت آسان مشکل تھا. عزادارو کربلا میں زندہ رہنا بہت مشکل تھا, مرنا بہت آسان تھا. اب انصاف سے بتائیے گا شب عاشور جب حسین نے چراغ جلا کے بجھایا تھا اور جب دوبارہ چراغ جلا تھا تو یقین ہو گیا تھا نا کہ جتنے موجود ہیں انہوں نے اپنی گردنوں میں تلواریں رکھ دی. حسین اب اگر جانے کا کہا اپنی گردنوں کو تلواروں سے اڑا دیں گے. کیا آپ اپنے نانا کے سامنے ہمیں شرمندہ کرنا چاہتے ہیں؟ حسین نے جزاک اللہ کہا, مگر آج کا مقصر یہ کہتا ہے عزادارو کہ حسین نے اکبر کو سب سے آخر میں اس لیے بھیجا تھا کہ شاید صلح ہو جاتی, میرا بیٹا بچ جاتا. علامہ نقن کہتے ہیں کہ خبردار یہ اتنا غلط مت سوچا کرو, اس لیے کہ حسین تھا میزبان کربلا. عزادہ تازہ دم آیا تھا, سب سے پہلے بھیجا تھا اور اکبر کو آخر تک رکھا. جو جتنی دیر زندہ رہے گا اسے اتنی دیر تک پیاس کی شدت اٹھانا پڑے گی. میرا اکبر ہے نا پیاسا رہے. عزادارو اور سید سجاد کو جو ورثہ ملا تھا, سید سجاد جو زندہ رہے کس لیے؟ نسل امامت باقی رہنا تھی عزادارو. اور دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں عزادارو, میرے بیمار ایمان میں وہ کام کر کے دکھایا. ساتھ ہے ناموس عابد کے بھرا دربار ہے, سر کٹانا سہل ہے یہ مرحلہ دشوار ہے. عزادارو یہ میرا وہ امام ہے کہ شام غریباں. عزادارو جب خیمے جل رہے تھے میری بیوی خیمے میں آئی. عزادارو حمید کہتا ہے میں نے ایک بیوی کو دیکھا بار بار ایک خیمے میں جاتی تھی, بار بار خیمے سے باہر آتی تھی. میں سمجھا شاید کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے. عزادارو ہوا کیا, وہ بیوی اپنے کاندھے پہ ایک بیمار کو اٹھا کے لائی. عزادارو لا کے زمین کربلا پہ لٹا دیا, کاندھا ہلایا, سجاد بیٹا اٹھو, بیٹا غص سے آنکھیں کھولو. سجاد نے آنکھیں کھولی, ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں گئی؟ زینب نے کہا بیٹا تیرے بھائی کا قاتل میری چادر اٹھار کے لے گیا, تیرے بھائی کا قاتل نیزے سے میری چادر لوٹ کے لے گیا. عزادارو بس آج یہ جملہ کہہ کے جا رہا ہوں, رات کو بستر پہ جا کے سوچنا. بہت مقبول پرسے سے مجلس کی ابتدا ہو رہی ہے. میرے بھائی ہاتھ نہ مار, جو بھی تیری حاجت ہے میرے مولا ضرور پوری کرے. اس سید سجاد ایک مرتبہ عزادارو ہوا کیا, آقا زادی نے کاندھے پہ اٹھا کے جب لائی تھی کس طرح لائی تھی؟ شاہ جی چاروں طرف سے آگ کے شعلے تھے. میں کہوں گا میری بیوی نے آگ پر ماتم کرنے کی بنیاد ڈالی تھی. عزادارو آگ پہ ماتم کرنے کی زینب نے بنیاد ڈالی. عزادارو سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ بیٹا وہ شہید ہو گئے. پھوپھی اماں چچا عباس کہاں ہیں؟ بیٹا وہ شہید ہو گئے. ایک مرتبہ سید سجاد کہتے پھوپھی اماں مجھے تلوار لا کے دیجئے. بیٹا کیا کرو گے؟ پھوپھی اماں میری غص سے آنکھ کھلی تو آواز آ رہی تھی حل من ناصر یرسلنا, کوئی ہے جو میری مدد کرے. عزادارو وہی مرحلہ تھا. یہ ایک مرتبہ میرے امام نے سجاد امام نے اپنی تلوار پکڑ کے کھڑے ہوئے انگشت شہادت کو بلند کیا. آواز ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. زینب نے کہا سجاد بابا تو چلے گئے. کہا پھوپھی اماں دیکھئے میں نے سلام کیا ہے, میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. دین بچ گیا, کلمہ بچ گیا. وہ